السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 8 فروری 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 27 رجب 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے آج جمعرات کی صبح تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے حمایت نگر اور LB نگر میں تلاشی کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہے۔ ابھی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ NIA کی ریڈ کس لیے پڑی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ 17 فروری کو راجستھان کے جیسلمر میں منعقد ہونے والے میگا ایونٹ وایو شکتی 2024 کی تیاری کر رہی ہے۔ اس مشق میں 121 ہوائی جہاز شرکت کریں گے، جن میں مقامی تیجس، پراچن اور دھروو شامل ہیں۔ دیگر حصہ لینے والے طیاروں میں سوکوئی 30 MKI، رافیل میراج، اپاچی ہاک جیگور اور Mi-17 شامل ہیں۔ تمام فرنٹ لائنز طیارے بشمول رائفل لڑاکا طیاروں اور پراچن حملہ ہیلی کاپٹر مشق وایو شکتی میں حصہ لیں گے۔ آج جمعرات کی صبح گروپ کیپٹن شوبھت مشرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایئر فورس اسٹیشن جودھ پور ہندوستانی فضائیہ کے سب سے بڑے ایئر بیسوں میں سے ایک ہے اور 2024 کے مشق وایو شکتی کے لیے تیاریوں کی بہتات کی شروع کرنے کے لیے بنیادی ایئر بیس میں سے ایک ہے۔ یہاں سے ورسٹائل Su-30 MK اور جدید ترین انڈکشن رائفل طیارے ہیں۔ ان طیاروں کے ذریعے کئی ہتھیار فائر کیے جائیں گے۔ رافیل کے ذریعے فائر کیے جانے والے کچھ ہتھیاروں میں ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مشق کا مقصد آپریشن کے ہمارے تصور کو درست کرنا ہے اور یہ مشق اتنی ہی حقیقی ہو جائے گی جتنا یہ ہو سکتا ہے۔ اتراکھنڈ اسمبلی نے یکساں سول کوڈ کو تمام تر مخالفتوں، اعتراضات اور سلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کے مطالبات کے درمیان بالآخر منظوری دے دی۔ سول کوڈ منظور کرنے والی اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ دوسری طرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پر رد عمل دیا کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں پاس ہونے والا یونیفارم سول کوڈ ڈبل غیر مناسب، متنازع، غیر ضروری اور مسلم مخالف ہے، جسے اس وقت سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے عجلت میں لایا گیا ہے۔ یہ محض دکھاوے اور پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی بل کی منظوری کو تاریخی قرار دے رہے ہیں۔ اتراکھنڈ حکومت کا یہ ایک ایسا قدم ہے جسے BJP کے اقتدار والی دیگر ریاستیں بھی اختیار کر سکتی ہے۔ BJP کے اقتدار والی کچھ ریاستوں سے رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ راجستھان کی BJP حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں یونیفارم سول کوڈ بل پیش کرنا چاہتی ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب تمام مذاہب اور گروہوں کے لیے یکساں قانون ہے جو تمام ہندوستانی شہریوں پر یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے، مگر اتراکھنڈ حکومت کا یہ قانون اسلام فوبیا سے متاثر نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف بل منظور کروانے کے بعد جب وزیر اعلیٰ دھامی اسمبلی سے باہر آئے تو BJP کارکنوں نے ان کا زوردار استقبال کیا اور ان پر پھول برسائے۔ اس موقع پر دھامی نے کہا کہ ان کی حکومت کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتے گی، لیکن کوئی منہ بھرائی بھی نہیں کرے گی۔ رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سچ بولنے سے روکنے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ امروہہ سیٹ سے رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے ٹویٹ کیا ہے کہ تم مجھے کتنا ڈراؤ گے؟ کل کسی نے میرے دفتر میں فون کر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ کیسی مایوسی ہے؟ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک فون ریکارڈنگ بھی شیئر کی جس میں کوئی انہیں گالیاں دے رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کانگریس پر ایک مرتبہ پھر چوطرفہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت پر حملہ کرنے والی اور اپنی مفاد میں ملک میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کو ہوا دینے والی کانگریس کی سوچ پرانی ہو چکی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 10 سالوں میں ملک کو 5ویں بڑی معیشت بنانے کی مودی کی گارنٹی پر وہ سوال اٹھا رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر تحریک شکریہ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے مودی نے راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کھڑگے جی نے مجھ پر تنقیدیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس دوران وہ ایوان میں بیٹھ کر ان کی تقریر سن رہے تھے۔ اس دن ملکارجن کھڑگے جی نے 2 کمانڈوز کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھایا اور مجھ پر شدید تنقیدیں کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ اس بات سے حیران ہیں کہ ملک پر اتنے طویل عرصے تک اپنے اقتدار کے دوران جمہوریت کو تباہ کرنے والی کانگریس کے لیڈر ایسا سبق کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھڑگے جی نے لوک سبھا انتخابات میں NDA کو 400 سیٹوں کا آشیرواد دیا ہے اور اس کے لیے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اشتعال انگیزی اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں گجرات ATS کے ذریعے گرفتار کیے گئے مفتی محمد سلمان الظہری کو جوناگڑھ کی مقامی عدالت نے 15,000 روپے کے ذاتی مچلے پر ضمانت دے دی، مگر ضمانت ملنے کے فوراً بعد گجرات کے
ضلع کچھ میں اشتعال انگیزی کے حوالے سے ان کے خلاف پہلے سے درج کرائی گئی دوسری FIR میں پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ گجرات میں مفتی سلمان کی رہائی کے لیے ان کے ہمراہ جانے والوں اور رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سعد نوری کے مطابق کچھ پولیس انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہے اور آج ان کو مقامی عدالت میں پیش کرے گی۔ دفاعی وکلا کی جانب سے یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو پولیس کسٹڈی میں نہ بھیج کر ضمانت دے دی جائے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 سے قبل ملک کی دارالحکومت دہلی میں فرقے وارانہ ماحول خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ نے تمام پولیس اسٹیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرقے وارانہ طور پر حساس علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے چوکس رہیں۔ اسپیشل برانچ کی ہدایت میں کہا گیا تھا کہ تمام تھانوں کو CAA NRC مخالف تحریک اور 2020 کے دہلی فسادات میں ملوث شرپسندوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ نے حالیہ پیش رفت رام مندر میں پران پرتشٹھا تقریب، گیان واپی کے تہہ خانے میں نماز ادا کرنے کے احکامات اور مختلف مذہبی مقامات کو منظم کرنے کے پیش نظر اسٹیشنز کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ واقعات سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اسپیشل یونٹ کی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ کچھ عناصر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دہلی پولیس کی اس خصوصی یونٹ کی ایڈوائزری میں کہا گیا کہ پولیس افسران ایسے لوگوں کی فہرست بنائے جو پہلے ہی فرقے وارانہ ماحول خراب کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سینئر افسر نے بتایا کہ وہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ شہریوں پر یکساں سول کوڈ مسلط نہیں کر سکتی کیونکہ دستور میں ہر شخص کو مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے پوتے پرکاش امبیڈکر نے آج یہ بات کہی، جو ونچت بہوجن اکھاڑی کے صدر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر حکومت اتراکھنڈ پہاڑی ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرتی ہے تو عوام کو یہ اختیار حاصل رہے گا کہ وہ اس کوڈ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنے مذہب یعنی پرسنل لا کے مطابق۔ انہوں نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آیا کسی ریاست کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا حق حاصل ہے؟ پرکاش امبیڈکر ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ یکساں سول کوڈ ملک بھر میں نافذ کرنے BJP زیر قیادت مرکز کی خواہش سے متعلق سوال پر امبیڈکر نے کہا کہ دستور کی دفعہ 25 اور 26 کے تحت ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ مذہبی زندگی اختیار کریں جب تک کہ یہ کسی بنیادی حقوق سے نہیں ٹکراتی۔ اس کے علاوہ حکومت اس وقت تک یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دستور کو مکمل طور پر تبدیل نہ کرے۔ بابری مسجد کے عوض ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں بننے والی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے پہلی اینٹ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ممبئی پہنچی ہے۔ ممبئی کی بھٹی میں تیار کی گئی یہ اینٹ آب زمزم سے غسل کے لیے مکہ مکرمہ اور خوشبو سے معطر کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجی گئی تھی، جہاں سے اسے ممبئی واپس لایا گیا۔ یہ اینٹ رمضان المبارک اور عید الفطر کے بعد اپریل کے وسط میں مسجد محمد بن عبداللہ کے لیے ایودھیا کے دھنی پور بھیجی جائے گی۔ اینٹ کو وہاں بھیجنے کا سفر حاجی عرفات شیخ کے مکان سے شروع ہوگا، جو انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے رکن اور مسجد محمد بن عبداللہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسلمانوں کے گھروں، کاروباروں اور عبادت گاہوں کی بڑے پیمانے پر اور غیر قانونی مسماری کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی نے 2 رپورٹ جاری کی ہے جن کا عنوان ہے اگر آپ بولیں گے تو آپ کا گھر گرا دیا جائے گا، ہندوستان میں جواب دہی بے نقاب، بلڈوزر ناانصافی میں JCB کا رول۔ ان رپورٹس میں کم از کم 5 ریاستوں میں برانڈڈ بلڈوزر JCB کا استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں کے خلاف نفرت کی مہم کی تفصیلات پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ انہدامی کارروائیاں پوری طرح قانون رہتے ہوئے کی گئی، جیسا کہ گزشتہ ماہ ممبئی میں رام مندر ریلی کے دوران تشدد کے بعد میرا روڈ پر کی گئی انہدامی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ مادرائے عدالت سزا کے طور پر لوگوں کے مکانات منہدم کرنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جبری تخلیہ کے نتیجے میں کوئی بھی بے گھر نہ ہو۔ ان انہدامی کارروائیوں سے متاثر ہونے والے تمام افراد کو مناسب معاوضہ بھی دیا جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ان کے خلاف ورزیوں کے ذمہ دار افراد کو جوابدہ بنایا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل کلائمارڈ نے کہا کہ ہندوستانی حکام کی جانب سے مسلمانوں کی جائیدادوں کی غیر قانونی مسماری، جسے سیاسی قائدین اور میڈیا بلڈوزر انصاف قرار دیتے ہیں، انتہائی ظالمانہ اور خوفناک ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ بل متعارف کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ حکومت نے جو بل متعارف کیا ہے وہ سب کے لیے لاگو ہونے والا ہندو کوڈ بل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
سعودی نویسی صدر مجلس نے اتراکھنڈ حکومت کے اقدام کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومتوں کی جانب سے قوانین کے لزوم اور عمل آوری میں دوہرے معیار اختیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے یکساں سول کوڈ متعارف کیا ہے تو پھر ہندو غیر منقسمہ خاندان کو ٹیکس پر رعایتیں کیوں دی جا رہی ہے اور اس قانون کو کیوں چھوڑا نہیں گیا؟ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جانشینی اور وراثت کے لیے ایک قانون لایا جائے تو پھر اس قانون میں ہندوؤں کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ صدر مجلس نے کہا کہ اگر ریاست کی اکثریت پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں یکسانیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اویسی نے کہا کہ کثرت ازواج، حلالہ اور بغیر شادی کے زندگی گزارنے والے جیسے موضوعات پر مباحث ہو رہے ہیں، لیکن ان مباحث میں کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ ٹیکس کے تحت جو رعایتیں دی جاتی ہے وہ صرف ہندو غیر منقسمہ خاندان میں کیوں دی جاتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آخر اس قانون کی ضرورت کیا ہے۔ اویسی نے کہا کہ چیف منسٹر اتراکھنڈ کے مطابق ریاست کو سیلاب کی وجہ سے 1000 کروڑ کے نقصانات ہوئے، 17,000 ہیکٹر زرعی اراضی زیر آب آ گئی اور تقریباً 2 کروڑ روپے سے زیادہ اندازے کے مطابق فصلوں کو نقصان ہوا۔ اتراکھنڈ ریاست معاشی اعتبار سے خستہ حالی کا شکار ہے، شاید اسی لیے اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی یونیفارم سول کوڈ کو متعارف کرنے کی ضرورت محسوس کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امریکہ سمیت دیگر ممالک میں تعلیم اور ملازمت کرنے والے تلنگانہ کے شہریوں کے لیے ریاست میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے بیرون ممالک میں پریشان حال تلنگانہ کے شہریوں کی مدد کی جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان ایسے وقت کیا جب ایک دن قبل شکاگو میں حیدرآبادی طالب علم سید مظہر علی نامعلوم ڈاکوؤں کے حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ حیدرآباد کے علاقے کوٹلہ علیجہ سے تعلق رکھنے والے مظہر علی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، گزشتہ روز 4 نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں لوٹ لیا۔ اس حملے میں مظہر علی شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب چند دن قبل ہی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان پی سریاش ریڈی اسی نوعیت کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے جو اوہیاؤ میں مقیم تھے۔ چیف منسٹر نے اس طرح کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے خواہش کی کہ وہ ہمارے طلباء اور وہاں رہنے والے شہریوں کے مکمل تحفظ کے سلسلے میں وہاں کی حکومتوں کو ہماری تشویش سے آگاہ کروائیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت امریکہ اور دیگر ممالک میں رہنے والے تلنگانہ کے شہریوں کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرے گی۔ خاص طور پر طلباء کے مسائل اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے تمام شہریوں کو تیقن دیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کانگریس حکومت آپ کی مدد کے لیے ہر وقت دستیاب رہے گی۔ مرکزی وزیر اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے 715 کروڑ روپے کی مدد کے ذریعے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے ترقیاتی پروجیکٹ پر عمل آوری کی جا رہی ہے اور کاموں میں تیزی کے ساتھ پیش رفت بھی جاری ہے۔ جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے انل کمار جین کے ساتھ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں جاریہ کاموں کے معائنے کے بعد کشن ریڈی نے کاموں کی رفتار پر اظہار اطمینان کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ایئرپورٹ جیسی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے مرکز نے 715 کروڑ روپے کی مالی مدد کی ہے۔ مختصر جگہ کے درپیش چیلنجز کے باوجود کشن ریڈی نے یقین دلایا کہ ٹرین خدمات یا مسافرین کو مشکلات کا سامنا کیے بغیر ریلوے اسٹیشن پر ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے ایسرو کے ادارے نیشنل ریموٹ سینگ سینٹر کے ساتھ ڈرون پائلٹس کو عصری تربیت فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ ایویشن اکیڈمی میں ڈرون پائلٹس کو ایسرو کے اس ادارے کی جانب سے تربیت دی جائے گی۔ آج چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ایسرو کے چیئرمین سومناتھ کی موجودگی میں یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اس تقریب کے دوران ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، تلنگانہ ایویشن اکیڈمی کے سی ای او ایس این ریڈی اور نیشنل ریموٹ سینٹر کے ڈائریکٹر پرکاش چوہان بھی موجود تھے۔ اس معاہدے پر ایس این ریڈی اور پرکاش چوہان نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ایسرو کے ادارے نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر ڈرون پائلٹنگ، ڈرون ڈیٹا مینجمنٹ اور ڈیٹا انالائسس پر ٹریننگ فراہم کرے گا۔ یہ تربیت 15 دن کی رہے گی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ہر شعبے میں ڈرون کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کھیتوں میں ادویات کے چھڑکاؤ کے لیے کسان ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں۔ چند مقامات پر سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ افراد ڈرون کو روزگار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر تحصیلدار کی سطح کے عہدیداروں تک ڈرون کے استعمال پر شعور بیدار کرنے کے لیے تربیت دی جائے۔ مرکزی وزیر سیاحت و بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ریاست کے 17 لوک سبھا حلقوں میں زیادہ سے زیادہ حلقوں میں بی جے پی کو کامیابی دلانے کے لیے جدوجہد کی جائے گی اور
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त दी जाएगी, जो हल्के लोकसभा हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से रहेगा, इस मरतबा बीआरएस मुकाबले में नहीं रहेगी। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के अमीरपेट में बीजेपी के गांव चलो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेलंगाना में बीजेपी को काफ़ी अच्छा अवामी रद्दअमल हासिल हो रहा है, जिससे मुकम्मल तौर पर वो मुतमईन है कि हम रियासत के 17 लोकसभा हलकों में सख्त मुकाबला देंगे और हैदराबाद लोकसभा हलके में कामयाबी की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद से विजयनगर कॉलोनी की होटल अल सबा तक आज मंशियात के खिलाफ रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम नामपल्ली के मुकामी लोगों ने किया। इस मौके पर रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन ने भी इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान व इब्तदाई सुदूर और दूसरे भी रैली में हिस्सा लिए। अवाम में मंशियात के इस्तेमाल के रोकथाम के लिए नामपल्ली में मुकामी अवाम की जानिब से इस मुहिम का आगाज किया गया, ताकि नामपल्ली असेंबली हल्के को मंशियात से पाक और साफ बनाया जा सके। रुकन असेंबली नामपल्ली की जानिब से इस मुहिम में अवाम को बताया गया कि मंशियात के इस्तेमाल से किस तरह इंसानी जानों को खतरा लाहक होता है और किस तरह हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मंशियात की वजह से लाखों बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की जानें रोजाना ज़ाया हो रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गाड़ियों के नंबर प्लेट पर टीएस की जगह टीजी इस्तेमाल करने के फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद तमाम नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर अब टीजी से नंबर का आगाज होगा। इस सिलसिले में महकमा आरटीए की जानिब से जल्द ही रहनुमा खतूत की इजराई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक तेलंगाना के दौरान तेलंगाना जहदकारों ने तेलंगाना के लिए टीजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में इख्तियार हासिल करने वाली टीआरएस हुकूमत ने टीजी के बजाय टीएस को इख्तियार करते हुए अपनी पार्टी के मुखफ़फ़ से आर की कमी के साथ टीएस इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की थी। 10 साल बाद तेलंगाना में इख्तियार की तब्दीली के बाद कांग्रेस ने इख्तियार हासिल करते हुए रियासत में दोबारा टीजी के इस्तेमाल के इक़दामात का फैसला किया है, जिसे काबीना की मंजूरी हासिल हो चुकी है। रियासती काबीना की जानिब से किए गए इस फैसले के बाद अब तेलंगाना में एपी और टीएस के बाद टीजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां नजर आएंगी। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली जीएसटी को शामिल किया गया है, क्योंकि फिर एक मरतबा गल्फ कंट्रीज में ऑटोकैड की मांग में इजाफा हो गया है और कई एक मखलूआ जायदादें सामने आ रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंटर में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे सियासत के सेंटर से दिए जा रहे हैं। इस सेंटर से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोजगार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, तालीमी एतबार से भी कोई रुकावट नहीं है, कोई भी इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।